دیں گے. کسی سوال کا رکوع اور سجدے کی تسبیحات کیا صرف 3 ہی ہیں یا پھر 3 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے رکوع اور سجدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی تسبیحات ثابت ہیں. ہم لوگ سبحان رب الاعلیٰ سب سے کامن پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع اور قیام وغیرہ بہت ساری تسبیح یاد رکھیں. دعائیں جو نماز شروع کرتے وقت قاعدے کے اندر، سجدوں کے اندر، سجدے کی دعا کے علاوہ بھی، یا سجدے کی خود جو تسبیح سبحان رب الاعلیٰ کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہے اور کئی ہیں. بہرحال تو تسبیحات کئی ہیں. ان تسبیحات کو کم از کم 3 بار پڑھنا ہے. زائد کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھاتے ہیں اور اتنی لمبی پڑھاتے ہیں جتنا قیام ہوتا ہے اتنا ہی رکوع ہوتا ہے اور اتنا ہی سجدے ہوتے ہیں. کیا پڑھتے ہوں گے اسے؟ پھر ظاہر سی بات ہے ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کرتے ہوں گے نا وہی چیز. یا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان 3 بار ہوا. لیکن حدیث میں آتا ہے آپ جتنا قیام کرتے اتنا رکوع کرتے اتنا سجدہ کرتے. ایک ہی دعا کو ملٹیپل ٹائمز، n نمبر آف ٹائمز لوپ میں، آڈ نمبر. اور جب کوئی لمبا کر رہا ہے جس میں اس کو یاد رکھنے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر n نمبر آف ٹائمز کر سکتا ہے. تو لہٰذا 3 منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے. تو آپ جو اپنی نمازیں پڑھے، نفل پڑھے تو اس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ امام تو بیچارے بڑا مسئلہ ہے ان کا، چاہتے ہوئے بھی 3 سے زیادہ نہیں پڑھا سکتے ہیں. کچھ کو تو جلدی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو جلدی نہیں بھی کرتا ہے لوگ پسند نہیں کرتے کہ اتنے دیر کیا پڑھ رہے تھے سجدوں میں، اتنے دیر کیا رکوع میں رہتے تم، جلدی کرنا نا، میرے پیر میں تکلیف ہے، کمر میں میری تکلیف ہے، اور تم اٹھتے ہی نیچے جھک گئے تھے. ٹو مچ لانگ بھی نہیں کرنا امام نے، چونکہ آپ سے بلند لوگوں کا خیال رکھتے تھے. لیکن ہمارے پاس ٹو مچ کا معنی 5 بار بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو. امام صاحب 5 بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے نا، بعد میں کیا چل رہا تمہارا، فکر میں ہے کیا، بیوی تنگ تو نہیں کر رہی، تلمبا سجدہ 5 بار صرف. بس 6 منٹ والا امام اچھا امام ہے، مطلب لمبا والا ہے. 5 منٹ والا بہت اچھا امام ہے، ٹھیک ہے. 8 منٹ والے میں مخصوص لوگ آتے ہیں. 10 منٹ جو پڑھاتا تو ہاں ایک صف ملیں گی مشکل سے، وہ بھی کوئی 5 کلومیٹر سے آتا، کوئی 10 کلومیٹر، جس کو پسند ہے اتنی لمبی نماز پڑھانا. لوگ نہیں آتے ایسی مسجدوں میں جہاں لوگ لمبی نماز پڑھاتے. یہ ہمارا کہ جنت اور جہنم میں ابھی کوئی گیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حقیقی معنوں میں. اور حدیث کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ جنت میں جو ہے جائیں گے یا جہنم سے نجات مل رہی ہے، ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہونے والا ہے جو ہمیں پہلے بتا دیا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا حقیقی معنوں میں جنت جہنم میں کوئی نہیں گیا، جی بالکل، لیکن اس معنی میں گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان شہید ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، اس کی روح ایک سبز رنگ کے پرندے میں ڈال دی جاتی ہے. یہ پرندہ جو ہے اس کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور جنت میں چوبتے پھرتا ہے قیامت تک. جو قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو جو ہے وہاں روزی دیتا ہے، تو ایسی روزی ملتی ہے. لیکن حقیقی نہیں گئے نا، پرندوں کی شکل میں گئے. لیکن ریئلی جنت جہنم میں ابھی کوئی نہیں گیا. ہاں وہ جنت کی کھڑکی خبر میں کھول دی جائیں گی یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، جس سے اس کا بندے کو اس کا مقام پتہ چل جائے گا وہ کہاں جانے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ابھی کوئی گیا نہیں تو پھر یہ کون سی بات ہو رہی ہے آزادی دے رہا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے جہنمی اعمال کر رہے تھے اس رمضان یا اس رات، انہوں نے ایسے اعمال کیے، اپنے رب کو ایسا خوش کیا کہ ان کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے اعمال کے اعتبار سے وہ حالانکہ جانے والے جہنم میں تھے لیکن اب جنت میں جائیں گے، نجات دے دیا. تو یہ معنی ہے. ابھی انسان چونکہ دنیا چل رہی ہے، ابھی کوئی جنت جہنم میں نہیں گیا. یہ روز قیامت ہوں گا، لوگ مختلف اعمال کی بنیاد پہ جنت جہنم میں جائیں گے. ابھی لیکن جنت جو ہے خالی ہے، یاد رکھیں جہنم خالی ہے، حقیقی معنوں میں کوئی نہیں گیا ہے. اور یہ جو حدیث میں بات آ رہی آزادی دیتا ہے، اس معنوں میں، اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ویسے عمل کر کے اپنے رب کو خوش کر لیتے، حالانکہ وہ جہنم میں عمل کر رہے تھے. اگر اس عمل پہ مر جاتے تو جہنم میں جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کو خوش کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو معاف کیا. جی جزاکم اللہ خیر. ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح خبر میں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسا ڈوبنے والا سامنے کھڑے ہوئے انسان کو فریاد کرتا ہے مجھے ڈوبنے سے بچاؤ. آپ فرماتے ہیں خبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، فریادی اس طرح ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے. مطلب جیسا ڈوبنے والا سامنے بچانے والے سے منتظر رہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، اسی طرح ایک میت قبر میں منتظر ہوتی، انتظار کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے دوست یا دوست سے مراد کوئی بھی رشتہ دار بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے. جب دوست کا درجہ آگے رشتہ دار ہے، وہ انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے دے، اس کے لیے دعا کرے، پہنچا دے. تو آپ منتظر رہتا ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب
اور جب اسے کوئی دنیا دعا دیتا ہے اللہ میرے دوست کی مغفرت کر، میرے چچا کی مغفرت کر، میرے ماموں کی مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، میرے جو بھائی کی مغفرت کر، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت کر، اللہ ان شہداء کی آپ جب بھی کرتے ہیں تو وہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی ہوں گی روز قیامت، چونکہ اب تو وہ عالم برزخ میں یا واللہ عالم، چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی دنیا میں کسی چیز کے پانے سے انسان کو نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم اپنے میت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور ایسا بہترین سسٹم کہیں سے بھی کی، چاند پر بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے بھی کی تو یہ پہنچ جائے، ورنہ غلط فہمی۔ اب خبر کے پاس نہیں جاتے دعا کیسے؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کی خبر کے پاس جانا اور دعا کرنے کی، آپ کہیں سے بھی کیجئے، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر، اس زمین والوں کی، اس زمانے والوں کی، ان لوگوں کی، فلاں شہداء کی، فلاں مجبور کی، فلاں مسکینوں کی، فلاں لوگ جو فلاں ظلم میں مارے گئے، فلاں لوگ جو فسادات میں مارے گئے، اے اللہ ان قبرستان والوں کی، اللہ میرے بھائی کی، اللہ میرے چچا کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے والدین کی، میرے سرپرستوں کی، میرے استاد کی، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس دعاؤں کا، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تھا یا دنیا میں جو سب سے محبوب زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ اس کو پسند۔ آگے فرماتے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر ادا کرتا۔ اہل دنیا کی مطلب جو دنیا میں لوگ زندہ ہے، ان زندہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں دفین لوگوں کو پہاڑوں کے بڑے بڑے برابر اجر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اجر نہیں پہنچائیں گے؟ کچھ دوسرے پہنچانے کے چکر میں لگے ہیں، یہ ہے جو پہنچتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، تو پہاڑوں کے برابر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے، مردوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں تحفہ، وہ ان کے لیے استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے درجوں کو بلند کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ تو سب سے بہترین گفٹ جو میت کو آپ دے سکتے اور جو میں دے سکتا ہوں زندہ ہونے کے ناطے وہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ یہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سب ملتا ہے، جو نہیں ملتا ہے اس کے چکر میں لگے، چیئیں اور چنے اور کھجور اور قرآن اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، یہ ہے جو ملتا ہے۔ یہاں کہیں اب تک آیا قرآن پڑھ دے تو مل جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تو مل جاتا ہے؟ آئے گا اب تک؟ یہ بدنی عبادتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہے، آ رہا ہے تذکرہ اس کا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس امت میں سے 70,000 لوگوں کو بنا حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار اس میں کرے۔ 70,000، اور اس 70,000 میں سے ہر کسی کو حکم ہوں گا اور 70,000 کو نکال کے لے کے چلے، 70,000 into 70,000، 70,000 سے ملٹیپلائی کر لیجیے تو 49 ہوتا ہے، 7 7 49 تو 490 کروڑ، مطلب 4.9 بلین ہو جاتی تعداد۔ اتنے لوگ جائیں گے، ایک روایت میں مختلف الفاظ بھی ہیں لیکن اتنے ہوں گے۔ 70,000 پہلے جانے والے، یہ 70,000 کو یہ حکم ہوں گا اور 70,000 کو لے جائے، وہ 70,000 اور 70,000 بول کے ایسا ہو جاتا۔ تو آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ پہ گزری ہوئی امتیں پیش کی گئی، میرے سامنے لائی گئی، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چند افراد ہیں، 10 سے کم، ایک نبی کے ساتھ صرف 1 یا 2 آدمی ہیں، اور ایک نبی کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے بہت بڑی جماعت دکھائی گئی، مجھے لگا یہ میری امت ہے شاید، تو میں نے گمان کیا شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے بتلایا گیا یہ آپ کی نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آپ ذرا اس افق کی طرف دیکھیے، پھر مجھے حکم ہوا تھا افق کی طرف، اونچائی کی طرف آپ دیکھیے، افق سمجھتے نا، پہاڑ جہاں آسمان زمین ملتے ایسا ہوتا ہے دور ہورائزن، ادھر بھی تو دیکھیے آپ۔ میں نے افق کی طرف دیکھا تو میں نے رائٹ سائڈ دیکھا، مجھے کہا کہ لیفٹ بھی دیکھی، میں لیفٹ سائڈ دیکھا تو یہ جو بڑی امت دکھ رہی تھی اس کے پیچھے ایک بڑی امت تھی جو پوری بھری ہوئی تھی، ادھر سے ادھر تک پورا ہورائزن بھرا ہوا تھا، اس پیچھے تھی، چھوٹی چھوٹی دکھ رہی نا، بہت تعداد میں، اور ظاہر ہے جو جتنا پیچھے اور اتنا بڑا دکھ رہا مطلب وہ چیز اتنی بڑی ہے۔ ایک ستارہ کئی بلین آف لائٹ کے پیچھے لیکن پھر بھی ہم کو دکھتا ہے، اس کا مطلب کتنا بڑا ہے، یہ بھی تو دکھ رہا ہے اتنا دور ہو کے۔ تو جب میں نے افق کی طرف دیکھا، ہورائزن کی طرف دیکھا، تو ادھر بھی ہورائزن لیفٹ اینڈ رائٹ پورا بھرا ہوا، یہ امت سے بھی بہت بڑی امت ہے، ٹھیک۔ دیکھا تو ایک عظیم بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے تھے نظر آئے۔ پھر مجھے کہا گیا دوسری طرف دیکھیے آپ، جب میں نے دوسری سائڈ دیکھا وہ بھی فل بھرا ہوا تھا، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے، تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کون ہوں گے 70,000، کچھ بتایا نہیں گیا، ہو سکتا کچھ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم تو شرک وغیرہ کر کے آئے نا پہلی زندگی میں، یہ ڈائریکٹلی بالکل بغیر شرک کے رہیں گے۔ کچھ نے کہا یہ ہوں گے، کچھ نے کہا، مطلب سب کے تکے چل رہے تھے، گیس ورک چالو تھے صحابہ، جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ وہ مراد ہوں گے
جو پیدا ہی اسلام کے اندر ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے اور آرائی اور گیس ورک کرنا شروع کر دیے. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تشریف لے کر آئے، اور آپ نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہو جب سے میرے جانے کے بعد؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ 70,000 کون ہوں گے. آپ اتنا تو بول کے چلے گئے فیگر، کون ہے یہ نہیں بتایا. تو الگ الگ ہم اندازے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ وہ لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ہوں گے؟ صحابہ کے جو تک کے گیس ورک تھے. آپ کہہ رہے وہ چھوڑ دو، میں بتا رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہیں نہ دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، فال کھولتے ہیں نہ کھلواتے ہیں، اور اپنے رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. نہ کوئی شگل لیتے ہیں، بلی جھاڑ پاڑ، چپل الٹی ہو گئی، کوا چلایا، توال گر گیا، یہ ہو گیا، کچھ نہیں. کوئی چیز ان کو افیکٹ نہیں کرتی، کوئی جھاڑ پھونک نہیں کرتے. توکل ان کا اللہ پہ بڑا مضبوط. تو اس معاملے میں یہ سن کر ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان میں سے ہے، تو ان میں سے ہے 70,000 میں سے. اب وہ یہ کہ جو ہے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا، ایک اور صحابی اٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں ان میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ سبقت لے گیا. عکاشہ نے بازی مار لی. اللہ کے رسول کا انداز دیکھی، نہیں بولا آپ نے. مطلب وہ صحابی 70,000 میں نہیں تھے. وہ صحابی جنتی ہے لیکن 70,000 میں نہیں ہے. عکاشہ رضی اللہ 70,000 میں ہے. وہ فرسٹ 70,000 کا لاٹ. یہ وہ آدمی جس نے کبھی نہیں کیا ہوگا یہ کام. معلوم اگر کسی نے یہ کر لیا اور توبہ کر لی تو 70,000 سے تو نکل گیا ہو. یہ 70,000 پریویلیجڈ ہے، اسپیشل ہے، جنہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ایک صحابی کہہ رہے ہیں میرا، تو آپ کہہ رہے ہیں عکاشہ بازی مار لے گئے. اللہ کے رسول کو کہنا نہیں تم وہ 70,000 میں تو نہیں ہو، لیکن آپ کا طریقہ دیکھیے بات کرنے، کسی کا دل نہیں دکھنا بول کر کھائے. عکاشہ نے بازی مار لی بھائی، وہ پہلے چلا گیا. تم ادر میں مانا ہوتا ہے تم وہ 70,000 میں نہیں. اللہ کے رسول کا اندازہ بہت اچھا تھا، مطلب بولنے کا انداز. جیسا کوئی آپ نے کسی سے کہا آپ یہ لو، دوسرا کہا میرے لیے، تو آپ یہ کہہ سکتے بھائی میں ان کو دے دیا. مطلب اب نہیں آپ کیسے کیا بولیں گے. ادر ورڈز ہے جو اچھے الفاظ ہوتے ہیں، جس سے انسان کو اچھا لگتا ہے سن کے. تو کہا عکاشہ نے بازی مار لی، مطلب وہ چلا گیا، اس کا نمبر ہو گیا. آپ ان کے معاملے میں خاموش رہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس میں جو ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے، ان کی صفت ہے وہ لوگوں کے ساتھ، وہ دم نہیں کرواتے، شگن نہیں لیتے، آنکھ سے اپنے جسم کو نہیں داغتے. آنکھ سے علاج کرانا منع ہے، یاد رکھے شریعت، سوائے مجبوری میں. صحابہ کے دور میں آنکھ سے داغ کر علاج کیا جاتا. کچھ گاٹھیں وغیرہ آ جاتی جس کو آنکھ لے کر داغ دیتے، مطلب اس کو آنکھ سے دبا دیا تھا، اس کو آنکھ چٹکا دیتے جس کو بولیں. تو آنکھ کے چٹکے سے کیا ہوتا معلوم آپ کو، وہ پارٹ جل جاتا. جلنے کے بعد پھر وہ جو ہے آگے نہیں بڑھتا زہر. لیکن وہ 70,000 والوں کی خصوصیت یہ ہوں گی وہ آنکھ سے علاج نہیں کرائیں. پریویلیجڈ ہے بہت، کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہوگا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دیں گے، تو توکل کریں. تو آپ نے کیا فرمایا، وہ دم نہیں کریں گے، شگن نہیں لیتے ہیں، آنکھ سے اپنے جسم نہیں داغتے ہیں، اور صرف اپنے رب تعالیٰ پہ توکل، صرف اللہ تعالیٰ پہ. سمجھ رہا؟ اور یہ بہت بڑی بات. ہم نے کئی صحابہ کے واقعات دیکھے. خالد بن ولید رضی اللہ، ایک مرتبہ جو ہے کسی نے چیلنج دیا، کہا کہ اتنا ہے نا تلوار کی چیلنج میں تو وہ ہار جائے گا خالد سے. لیکن کہا کہ یہ زہر ہے، اگر تم حق پہ ہو تو پی کے بتاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر کو پی لیا، کچھ بھی نہیں. یہ توکل تھا صاحب، یونیک. اس کو عام زبان میں خودکشی کہیں گے، لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں اللہ پر وہ توکل اظہار کا ضروری تھا، جس کے نتیجے میں وہ پوری فوج ہل گئی. خالد کو کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ زہر ایسا خطرناک تھا کہ کئی لوگ مر جائے، صرف ایک بار پہ کئی لوگ مر جائے. یہ ان کا ایک کیا کہیں گے، کرامت بولیں گے. اور کرامت کا ہونا غیر نبیوں سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سے لیتے رہے. اللہ کے ولیوں سے اللہ تعالیٰ ایسی کرامتیں لیتے رہے. جیسے مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھلوں کا آ جانا، اسی طرح جو ہے حساب اخدود والے لڑکے کا سر میں تیر لگ کے مر جانا اور لوگوں کا ایمان لانا، خالد بن ولید کا زہر پی لینا، یہ کرامت. لاؤ پی کے بتاتا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ تلوار کے زور پہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم کوئی ایمان وغیرہ کی دعوت نہیں لائے، ہم کوئی اللہ کو ماننے، مطلب اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تم تو لڑنے اور لڑنے بہت اچھی چیز جا رہے ہو ہم سے، لیکن اگر تم واقعی میں اللہ کو ماننا تو ٹیسٹ کرو. اور خالد پاس. میں دعوت نہیں دے رہا، اس واقعے کو سنا کے آپ کریں. وہ توکل، وہ لیول ایمان کا جب ہوتا ہے نا، تو رب العزت ایسے کارنامے لے. یہ اسپیشل ہے. تو یہ توکل کرنے والے لوگ ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ دم کرتے ہیں، نہ شگن وگن پھگن، یہ جو یہ ہونے سے وہ ہوتا، وہ ہونے سے ہوتا، چاند آسمان ستارے اماواس پورنیما، یہ سورج گرہن، ان کو کوئی فرق نہیں، کوئی شگن نہیں لیتے ان چیزوں کا. اور ایسے بھی ان میں کوئی طاقت اللہ نے رکھی ہوئی. اور اس کے علاوہ ان کی خصوصیت یہ یاد رکھیے، آنکھ سے علاج نہیں کرواتے، یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ سنی کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. مطلب یہ حدیث کے، یہ تو حدیث ایک ہو گیا، دوسری حدیث میں جو الفاظ ہے وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کریں گا، جن پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، جس کو عام زبان میں حساب اور کتاب بولتے ہیں اردو کے اندر. نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، ٹھیک ہے. اور وہ فرماتے عذاب ہوگا،
ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے، اور اس کے علاوہ 3 چلو میرے رب کے جو ہے چلوؤں میں سے ہوں گے۔ چلو سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا اٹھا لینا تجھے، رب کا چلو بولے تو کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک، تو چلو میں سے۔ لیکن یہاں جو الفاظ ہے، ہر 1000 پہ 70,000 اللہ تعالیٰ ان کو اور دیں گے، مطلب ایوری 1000 کے ساتھ 70,000 اور داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں 70,000 کو کہوں گا اور 70,000 کو نکال کے لائے، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، جس کا ایک اپروکسیمیٹ ویلیو جس کو میں نے ایسی ملٹیپلائی کر دیا تھا، لیکن عربی زبان میں یاد رکھیے بہت سی بار 70 کا الفاظ یہ کثیر تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہزاروں ہزار لوگ، کتنے ہزار، لیکن ہزاروں ہزار، سینکڑوں، کتنے، لیکن وہ مطلب ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف لیکس آف ملینس آف، لیکن اس کو کوئی ویلیو نہیں، مطلب آپ ایگزیکٹ نہیں بول سکتے، وہ 1 ملین بھی ہو سکتا ہے، 2 3 4، لیکن یہ گنتی ہوتی ہے۔ 70 اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کچھ نے کہا 70 سے معنی بالکل 70 محاورتاً نہیں، لفظاً، جو بھی لے 70 مطلب انلمیٹڈ کو لے جائیں گے، یا 70,000 کو لے جائیں گے۔ ایسے محلات بنے ہیں، اور زعفران کی کھیتیاں جس گھاس جیسی لگاتے دنیا میں زعفران۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے، بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی، ہر چیز سونے کی ہوں گی۔ بعض محلات چاندی کے ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی۔ جنت عدن تو ایک اسپیشل مقام ہے، اسپیشل لوگوں کو ہے، لیکن کچھ ایسی بھی جنت ہے جہاں موتی اور وہ نہیں گا رہا ہے، دوسرا ہے سب سونے کا، سب چاندی کا، لوگوں کے الگ الگ مقامات، الگ الگ اعمال کے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گنبد، خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گنبد بنے ہوں گے۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی انسان گنبد والا گھر نہیں بنا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گنبد جیسا بنا رہا تھا، اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، اس نے فوراً توڑ دیا، آپ نے پسند نہیں کیا اسے۔ لیکن جنت میں گھر گنبد بنے ہوں گے، ڈومز بنے ہوں گے اس میں، جو موتی کے بنے ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے خیمے، یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ ہوا، گھر کیسے ہوں گے، اس میں خیمے گھر کے باہر آؤٹ ڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم، کبھی کبھار بیٹھ جائے، جھولا وولا لگا ہوتا ٹہلنے کے، خیمے جو سائیڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں، وہ خیمے کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لی، سن لیجیے تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہے، خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر فرمایا، ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گے۔ آؤٹ سائڈ اب گھر کے اندر تو ایک الگ معاملہ ہے، باہر جو خیمے لگے ہیں اس کے اندر ان کی حوری ہوں گی، خیمے لگے ہیں۔ اور ایک خیمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم 60 میل کا ہوگا۔ 60 میل، سمجھ رہے ہیں آپ 60 میل کس کو کہتے ہیں؟ 60 میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے، ٹھیک، کلومیٹر میں تبدیل کرو تو 1.7 سے اس کو ضرب دینا پڑے گا تو نکلے گا کلومیٹر کا حساب، 100 سے اوپر چلے جائیں گا۔ 60 میل کا ایک خیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوگا صرف لگا ہوا، آپ اندازہ لگائیے۔ یہاں دنیا کے اندر کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑنے پر چھوٹا سا منڈپ ڈالے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، خیمہ جو باہر لگا ہوا ہے 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو خیمہ لگا ہوگا نا منڈپ کا، اس میں جو محل ہوگا وہ جو بنا ہوا، وہ 60 میل کے صرف ایک موتی کے اندر تراش کے بنا ہوا رہے گا۔ وہ ایک خیمہ جو 60 میل کا ہے وہ ایک ثابت موتی میں فرشتوں نے تراش کے بنائے ہوئے ہوں گے۔ موتی سفید کیسا خوبصورت ہوتا ہے نا، انداز لگائی کیا خوبصورتی ہوگی اس گھر کی، 60 میل کا اور ایک موتی میں بنایا ہوا، تراش کر توڑ کر اس کو۔ یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایریا ہے، تو اندر کیا ہوگا گھر کے اندر، جس کے گھر کے لان میں گھس کر ہی آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہو سکتی۔ 60 میل کا خیمہ۔ اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے حوریں ہوں گی اور وہ ان کے منتظر، ان کا انتظار کرتی رہے، اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً، اس کی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ، لیکن مجبوری کی کیفیت میں ساقط بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف سے جنت میں کھینچ کے لے جائیں۔ امبلیکل کارڈ، ناف جو ہوتی ہے نیول، اس سے انسان جڑا ہوتا ہے اپنی پیٹ کے، اس کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے، امبلیکل کارڈ انگلش میں بولتے ہیں، اس کو ناف ہی بولتے ہیں اردو کے اندر، ایگزیکٹ اس کے لفظ نہیں، آپ انگلش میں سب امبلیکل۔ تو چونکہ وہ ماں کے پیٹ سے ساقط ہوا تھا تو حدیث میں الفاظ ہے وہ اس امبلیکل کارڈ سے، اس ناف سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائیں۔ سمجھ رہے بات؟ بہت بڑا اجر ہے۔ تو ایسے والدین جن کے ابارشن کی وجہ سے انہوں نے نہیں مارے لیکن ابارشن کرنا پڑا، آپریشن کرنا پڑا، بچے مر گئے تھے یا زہر پھیل رہا تھا، ریزن دیکھیں میڈیکلی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، میں کوئی خاص ریزنس نہیں دے رہا ہوں، لیکن جینوین ریزن۔ انتقال ہو گئے نا تو آپ نے صرف 2 ہی کام کرنا ہے، ایک تو صبر کرنا ہے، رو سکتے آپ لیکن جزا فضا مت کرنا، صبر کرنا ہے۔ دوسرا اجر طلب کرنا ہے تو لے لو پھر یہ اجر، ایک بچے پر بھی ہے یہ، تو وہاں 3 کے بھی ہے، 2 کا بھی ہے، تو 1 کا ساقط نکل گیا، ابورٹ کر نکال دینا پڑا، مر گیا، جو بھی وجہ، دیکھو کتنے اجر ہے، اس لیے بولا ضائع مت ہونے۔ یہ بھی حقیقت ہے، اس لیے میں نے یہ بات بھی اسی میں رکھ دی، پریگنینسی کے دوران اور اس کے بعد کیا کرے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ساری حدیث سے یہ بات بتاتی ہے کہ صبر اور اجر کی نیت ضروری ہے، یہ اس معاملے میں کرنا۔ اب چونکہ موت کی بات میں نے لے لی تو اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ہم
پیدائش کے بعد موت کے بعد وہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ پورا چیپٹر ختم ہو جائے. اس مردہ بچے کی تدفین کی، کیا بول رہا ہوں میں، اس مردہ بچے کی تدفین اللہ کے لیے میڈیکل ٹیسٹنگ کے لیے دواخانوں میں چھوڑ کے بچے کو نام بھی دے سکتے آپ چاہیں. میں نے پہلے بتا دیا یہ مسئلہ، ہر بچہ نام سے اٹھیں گا. 4 مہینے سے اگر زیادہ کا ہو، پیدا ہو، مرا ہو پیدا ہو تو نام دیا کرو، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بہرحال تو تدفین ہو، چھوڑ کے مت آئے. اگر 4 مہینے سے چھوٹا تھا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، بس گوشت کا اس کو یا خون کا حصہ مانا جائے گا، کپڑے میں لپیٹ کے دفنا. لیکن اگر 4 مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ ہونے والا. ٹھیک، اگر حمل 4 مہینے سے زیادہ کا ہو تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا، چاہے وہ حمل ابورٹ کیا گیا ہو یا خود بخود کسی وجہ سے مس کیریج جس کو بولتے ہیں نکل گیا ہو جسم سے باہر. ٹھیک ہے، تو ایسی شکل میں یاد رکھیے اگر 4 مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا جو بھی ایک انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے فقہاء نے تو یہ کہا کہ بچہ اگر پیدا ہو کے چلائے تو یہ سب چیز چلانا انہوں نے شرط اس لیے لگائی تھی کہ زندہ ہونا دلیل، زندہ ہونے کی وہ دلیل ہے، اس وجہ سے چلانے کی شرط لگائی تھی. لیکن آج کے جدید دور اور جدید آلات کے اندر ہم لوگ بالکل مانیٹر کر سکتے، اسکین کر سکتے اور دیکھ سکتے بچہ زندہ ہے نہیں، ہلچل کرتا ہے نہیں کرتا. تو لہٰذا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جدید دور کے اندر کچھ مسائل جو قدیم زمانے اور علماء نے بیان کی وہ تبدیل ہوتے ہیں اور ہم کو نئی رائے کو لینا ہی پڑے گا. تو اب تو ہم تو مانیٹر کرتے، پہلے منتھ میں جا کے ایک کر کے آتے ہیں سونوگرافی، سیکنڈ منتھ میں پھر کرتے ہیں، 4تھ منتھ میں کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں کہ بچہ صحیح جگہ اٹیچ ہے، یہ ہے وہ ہے، صحت مند ہے، بڑا ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ہل رہا ہے، چل رہا ہے، ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ہارٹ اس کا برابر ہے، اس کا دماغ برابر ہے، ہاتھ پیر برابر ہے، بیماری تو نہیں ہے، مانیٹر کر رہے ہیں. تو آج تو ہم کو پتا ہے وہ زندہ ہے پیٹ میں اور 4 مہینے کے بعد روح آ گئی اس کے اندر. تو لہٰذا 4 مہینے سے چھوٹا ہوں گا تو کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دیا جائے گا. 4 مہینے سے بڑا تھا پھر پیدا ہوتے وقت مرا ہو، نکلتے وقت مرا ہو، ابورٹ ہو گیا ہو، نکالنا پڑا ہو، خود سے پیدا ہو گیا ہو، حالانکہ 4 مہینے سے بڑا تھا اور 9 مہینے کے اندر کبھی بھی ایسا ہوا تو اس بچے کے ساتھ وہی سلوک ہوں گا جو ایک عام انسان کے ساتھ. اسے نہلایا جائے گا، اسے کفنایا جائے گا، نماز جنازہ ہوں گی اور دفنا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ. اسے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، نماز جنازہ ہوں گی اور اس کو دفنایا جائے گا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقط شدہ کی نماز، دیکھیں ساقط شدہ، ساقط شدہ کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی. ساقط شدہ بتائیے انہوں نے کہا، میرا میرے لیے ضروری کہ میں ضرور بتاؤں. میرا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے یہ فطرت کبھی بدلتی نہیں. جنت میں بھی یہی فطرت ہوں گی جو فطرت ہماری آج ہے. مثال صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مومن بندے کو سب کچھ دے دیں گا جنت میں، سب کچھ، فطرت نہیں بدلتی. لیکن تو وہ کہیں گے اللہ میرے کو کھیتی باڑی کرنا ہے، اللہ کہیں گے سب کچھ دے دیا نا، نہیں میرے کو پھر بھی کرنا ہے، اللہ کہیں جاؤ کرو. فطرت نہیں بدلیں گی، وہاں کرنا تو کھیتی باڑی کرنا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں آتا ہے کھیتی باڑی کرنا، کام کاج کرنا. اللہ کہیں گے پھر سب کچھ تو دیا میں نے تجھے، کیا چاہیے؟ بولیں گے پھر بھی میرے کو کرنا ہے کھیتی، اللہ جاؤ کرو کھیتی کی، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب بولنے کا مقصد یہ فطرت نہیں بدل رہی، یہاں کام کاج ہے تو وہاں بھی کریں گا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں پھر بھی کریں گا وہ، سمجھ رہا. اللہ بھی بولیں گے ٹھیک کوئی بات نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جس فطرت پہ انسان یہاں پیدا وہی فطرت وہاں بھی رہیں گی. تو دنیا کے اندر ایک مرد ایک سے زیادہ سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت نہیں، یہ فطرت وہاں بھی جائیں گی کہ جنت میں بھی ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں یا اس کو حوریں ہوں گی، عورت کے لیے اس کا شوہر ہی ہوں گا، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اب وہ عورتیں جن کو دنیا میں شوہر نہیں تھا یا کافر شوہر تھا یا مشرک شوہر تھا جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گا، تو ان عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے کر دیا جائے گا، مور دین ون، ایک مومن سے 1 2 3 ایسے نکاح ہو جائیں گے. لیکن فطرت نہیں بدلیں گی، فطرت وہی ہے. عورت جو کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، جنت میں بھی ایک مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہو سکتی، لیکن ایک بیوی کا 1 سے زیادہ شوہر نہیں ہوگا. تو وہاں وہ عورتیں جن کے شوہر کافر تھے، منافق تھے، جہنم میں ہمیشہ جلے، وہ عورتوں کا نکاح اللہ کر دیں گا مومن مردوں سے. اور مومنوں کو 4 کے لمٹ کراس ہو جائیں گے، لیکن وہاں 4 کا لمٹ نہیں رہیں گی. اب بیویوں کا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن حوریں ان کو حدیث میں 72 بھی آتا ہے، کسی میں 70 بھی آتا ہے لفظ، اتنی بھی ملیں گی. تو وہاں لمٹ تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی ان کو، لیکن یقیناً تمام جسمانی نقص اور خرابیاں نکل جائیں گی. وہاں 100% پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں گے ہم. تو لہٰذا عورتوں کو شوہر ملیں گے جنت میں اور مردوں کو بیویوں کے ساتھ حوریں بھی ملیں گی ان کے اعمال کے ساتھ. تو یہ ہونے والا ہے وہاں جنت کے اندر کہ عورتوں کو مرد ملیں گے، شوہر ملیں گے، اور ہر عورت کا ایک ہی شوہر جو دنیا میں تو وہاں ہوگا، لیکن مردوں کو بیویوں کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ملیں گی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پہ دنیا میں بنایا وہ فطرت وہاں بھی قائم ہوں گی. جی اختیار کروں گا اس کا علم ہمیں. کے بعد جب جنت میں جاتے تو وہ وہاں پر والدین سے ملاقات ہوتی ہے، دوست احباب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا، جب جنت میں جب چلے جائیں گے لوگ تو کیا والدین دوست احباب سے ملاقات ہوں گی؟ ہاں ہوں گی. اور رشتہ داروں کے تعلق سے تو روایت میں آتا ہے، اور مجلسوں کے تعلق سے، اس میں انسان دنیا میں بیٹھتا تھا ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ایک بندہ
اپنے جنت میں چلا جائیں گا اور اس کے رشتہ داروں سے اس کا مقام ذرا نچلا ہوگا. سمجھ لیجیے دادا پردادا کہیں پہ اوپر ہے بہت پہ اور اس کو نیچا ملا. اب رشتہ دار تو ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ فضل یہ کریں گا, اس کے رشتہ داروں کی نیکی کی وجہ چونکہ وہ اوپر ہے اس کا بھی درجہ بڑھا کے ان کے ساتھ شفٹ کر دیں گے. جیسا کہ آپ گھر میں اپنے والد والدہ کے ساتھ رہتے زندگی, اب جنت میں کیا ہوں گا تو ہاں اگر والد کا مقام اونچا ہے یا بیٹے کا مقام اونچا ہے تو جو نچلے مقام والا ہوگا شفٹ ہو کے اوپر والے مقام پہ تو ملاقات ہوں گی, بات چیت ہوں گی, کھانے بنیں گے, تکیے لگیں گے, جام چھلکیں گے, شراب پی جائیں گی, لیکن وہ ایسی گندی شراب نہیں بنیں گی ہوں گی جس کو پی کر انسان اور سور فرق سمجھ میں نہیں آتا, دونوں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جام چھلکیں گے, شرابیں پیئیں گے جس سے نشہ نہیں چڑھیں گی, ایسی لذت کی ہر بار پینے کے بعد نیا ہوں گا. اور یہ بھی ہوگا کہ لوگ دنیا کی باتیں بھی کریں گے, اس کا کیا ہوا, وہ کہاں تھا, فلاں تھا, اس کو تو اسلام کی دعوت دی لیکن کہاں ہے, اور وہ بولیں گے وہ کفر کیا بیچارہ ہو جہنم. تذکرے ہوں گے تو بہرحال جنت ملیں گے, دوست احباب سے ملیں گے, رشتہ داروں سے ملیں گے, اور نیک لوگوں کی وجہ سے نچلے لوگوں کی مجلس سے اوپر والوں کے مقام پہ لے کے جائیں گے. اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے دنیا میں. آپ دیکھیں گے صحابہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور بچتے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس ریئل سینس میں جہنم کا تصور بھی اتنا ہی کلیئر تھا جتنا جنت کا کلیئر تھا. اسی وجہ سے کبھی کبھار ان کے کچھ اعمال بالکل جس کو ہم کہیں گے ایک دیوانگی کی حد تک تھے کرنے کے معاملے, ایک ایسی حد تک جس کو ایک عام انسان, ہم جیسا انسان جو دنیا پرستے کہیں گا کیا ہو گیا تھا یہ لوگوں کو, کیسا خرچ کر دے رہے, کیسا مال دے رہے, اپنی جان دے رہے, اپنی اولاد دیتے, بیوی بچوں کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. کیوں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مشن اور ایم تھا, اور وہ مشن تھا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات. یہ مشن اور ایم تھا, اور ان کے نبی نے, مطلب ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر ان کو سمجھایا تھا, یہ کانسیپٹ اتنا واضح کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا, زمین جائیداد چھوڑنا, اپنا گھر بار چھوڑنا, اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا, اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں نچھاور کرنا آسان تھا, چونکہ ان کو پتا تھا اس کے بعد ملنے والا کیا ہے. الٹیمیٹ ایم ان کے سامنے کلیئر تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اگر آپ میرا ایک کام میرا اگر کرے تو میں آپ کو جس شہر میں دنیا کے آپ چاہیں, آپ اگر میرا ایک کام کرے جو میں چاہتا ہوں تو دنیا کے جس شہر میں جس میں آپ کہے اس کے سب سے پرائم لوکیشن میں, اس پرائم لوکیشن کی سب سے سینٹر پوائنٹ پر آپ کو ایک گھر دوں گا جس گھر میں ہر سہولت ہوں گی, نہ آپ کو اس کا کبھی ٹیکس پے کرنا ہے, نہ کوئی اخراجات برداشت کرنا ہے. اس ساری ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں آپ کی میں برداشت کرتا رہوں گا. یہ آپ زندہ ہے, آپ جو ہے جب تک زندہ ہے یا میں جب تک زندہ ہوں برداشت کروں گا, تو آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. کوئی بھی انسان کہیں گا صرف کام تو بتائیے آپ, یہاں تو 20-30 کے پیچھے جو ہم پڑے تو وہ نہیں ملتا حاصل ہوتا جائے. پلاٹوں کے اندر سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے وہ 20x30 کا, جس کے لیے انسان کبھی کبھار انتھک محنت کر کے زندگی لگانے کے بعد بھی نہیں حاصل ہے نا. تو ہم تو اسی کے, تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پرائم لوکیشن پہ ایک گھر جس میں تمام سہولتیں جو آپ چاہتے ہیں, اور اس میں نہ آپ کو کوئی کرایہ دینا ہے, نہ کوئی ٹیکس پے کرنا ہے, آپ کو پوری زندگی میں سنبھالوں گا. کیا آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں؟ کوئی بھی انسان کہیں گا کب سے آنا اور کیا شروع کرنا ہے, بس خالی حکم دیجیے اور کام ہو جائے گا. اگر میں آپ سے کہوں صرف آپ کے لیے نہیں, اگر آپ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, جب تک وہ زندہ رہیں گے میں سنبھالوں گا ان کو. آپ کیا کہیں گے؟ اور اپڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا جیسے وہ چاہیں گے. آج یہاں رہنا چاہو یہاں رہو, کل دوسرے شہر میں وہاں رہو, تیسرے جگہ جانا رہو, اگر چاند پہ بھی مکان بنتے تو میں وہاں بھی خرید کے دے دوں گا, کوئی بات نہیں. تو کیا آپ میرا کوئی کام جو میں آپ کو دوں گا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یقیناً ہم کریں گے. بس صحابہ نے اپنے نبی کے وعدوں کو, اپنی نبی کی بشارتوں کو, اور اپنے رب کے حکم کو جو اس نے کہا تھا ایمان لاؤ نیک اعمال کرو تو جنت ملیں گی, اس کو بالکل سمجھ لیا تھا کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ, بس تم جو چاہو گے وہ تمہارے لیے, تم جو چاہو گے صرف سوچو وہ تمہارا. بولنا تو ایک بات کی بات, صرف سوچو تمہیں کیا چاہیے وہ تمہارا. تو یقیناً صحابہ کے پاس جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اتنا واضح تھا, اتنا کلیئر تھا کہ کوئی نیکی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور گناہ کرنے سے بہت گھبراتے تھے. آج ہمارے پاس جنت اور جہنم کا ریئل سینس میں کوئی کانسیپٹ, حقیقی کوئی تصور باقی ہی نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے اعمال کرنا بہت مشکل جاتا ہے, بہت مشکل جاتا ہے نا. نماز پڑھو تو ارے یار مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے, 5 وقت نماز پڑھو, کم از کم 5 وقت ٹھیک ہے, لیکن وقت نہیں طے کر کے ایک ساتھ موقع دیتے تو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے. صبح اٹھ گئے صبح 5 پڑھ کے نکل گئے, دوپہر میں اٹھے دوپہر میں 5 پڑھ لیے, شام میں وقت ملا شام میں 5 پڑھ لی. کم از کم ہفتے کی گنجائش تو دینا تھا, جیسے یہودیوں کو دی تھی کہ ہفتے ایک دن سے ایک دن عبادت, تو پورے ایک دن میں ہم 25 مطلب 5 روز کی کر کے وہ کر لیتے تھے, کچھ تو بھی ایڈجسٹ. مشکل لگتا ہے. صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا رب جو جنت ان کو دینے والا ہے وہ کو حکم نازل کرے عبادت کا, اور اللہ رب العزت نے جب نماز کے حکم کو نازل کیا انہوں نے اس کو ایک تحفہ سمجھا اور ہم نے اس کو ایک مصیبت سمجھا.
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں نے تحفہ سمجھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو رب ہمیں جنت عطا کر رہا ہے وہ رب کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا جس کے بدلے میں وہ ہمیں جنت دیں گا. تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری یاد رکھیں کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اور انشاءاللہ عزیز جب جنت کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے واضح ہو جائیں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے اعمال کرنا بہت آسان ہوگا، اور کوئی عمل ہمارے لیے مشقت بھرا نہیں نظر آئے گا، کوئی عمل ہمارے لیے تکلیف دہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اور جب ان جنت کی نعمتوں کو، اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو، اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ تصور چونکہ ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے یا جہنم کے تذکرے آتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہم ذرہ برابر ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی لالچ نظر آتی ہے کہ ہاں مجھے اس کو حاصل، ہاں یہ عمل کروں گا تو میرا رب اس چیز کا وعدہ کرتا ہے، اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے اس کی وعید سنائی جا رہی ہے جہنم. میرے پاس یہ ہمارے پاس آج ڈر نہیں رہا. تو آئیے جنت کی نعمتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک اور وضاحت آگے میں عنوان کی طرف بڑھوں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو ہے جنت اور جہنم کے تعلق سے آئیے یہ کیا چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے، اور کن کوششوں کے بعد یہ ملتی ہے. اس تعلق سے ایک ایسی گواہی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جس گواہی کا یقیناً ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ گواہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی. اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حدیث اس طرح سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی آپ نے فرمایا کہا، حدیث سنیے کس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جب اللہ رب العزت نے جو ہے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے جبرائیل میں نے جنت اور جہنم بنایا، تم جا کے ذرا میری جنت دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور آ کر جو اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے جبرائیل کیسی لگی تمہیں میری جنت؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنیں گا اس میں ضرور داخل ہوں گا. اور پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے جنت جن مصائب سے گھری ہوئی ہے، جن تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جو کنڈیشنز اس کے لیے، وہ کنڈیشنز لگا دیے جائے. پہلے جنت بنائی، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی انسان اس کے بارے میں سن لے بغیر داخل ہوئے کہ نہیں رہیں گا اس میں. فرشتوں سے حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں، جنت میں حاصل کرنے کی تکلیفوں کو پھیلا دو، اس کے اطراف پھیلا دی گئی. پھر کہا جبرائیل جاؤ اب دیکھ کے رہو جنت. جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کے مصائب کو دیکھتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو سٹیپس، جو تکلیف ہے وہ دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اس بات کو بھی یوں بیان کیا، آپ سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جب اس کی مشکلات اور مصائب کو دیکھا تو فارغہ الہی میں کہا، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں. جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز، جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سے ملنے والی چیز. جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے، اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے، کوئی ایسی چیز. تو اللہ تیری عزت کی قسم، جو مصیبتیں تو نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے میں شاید کوئی حاصل نہیں. پھر کہا جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام جہنم دیکھنے گئے، آپ نے جہنم کی سیر کی، اس کی تکلیفوں کو دیکھا اور آ کر کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ، کوئی بھی انسان اس کے بارے میں سن لے گا کبھی اس میں نہیں جائیں گا. مطلب اس کی عذابوں کو جب دیکھ لیں گا، سنیں گا تو اللہ اس میں کبھی نہیں جائیں گا. اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں جنت جہنم کے اطراف اس کی جو ہے عیش اور عشرت جس کو ہم کہیں گے، جہنم کے اطراف وہ تمام چیزیں فرشتوں جو ہے پھیلا دو جس کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جائے گا. مطلب وہ آسانیاں، وہ عیش، وہ دنیا پرستی، مطلب جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ چھوڑ دیا، تکلیفوں کو چھوڑ دیا، جہنم میں چلا جاتا ہے. تو جب وہ پھیلا دی گئی شہوت اور جو چیزیں ہوتی جہنم کی طرف ڈال دی گئی، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا کہ اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ آپ جا کر جو جہنم پہ، وہ جاتے جہنم کو دیکھتے اور کہتے ہیں، اے اللہ تیری جو عزت کی قسم مجھے ڈر ہے شاید کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائیں گا. اس لیے کہ جو شہوتیں، جو لذتیں تو نے اس کے طرف پھیلا دیے جہنم کے، شاید کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائیں گا اور کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گا. اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. جنت حاصل کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں. ہم جتنے آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اتنے آسانی سے، اسی طرح جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جنت کے تعلق سے، فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا. سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کی جنت بڑی مہنگی. جو سنا جس نے
وہ دوڑا، مطلب جس نے بھی سنا جنت کے بارے میں وہ بھاگا مطلب اس کے لیے اس نے کوشش کی، اور پھر کوشش کی تو اس نے حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کا مال سستا نہیں ہے، اللہ کی جنت سستی چیز نہیں، آسانی سے اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنتیں جو ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے جو شخص جو ہے جنت پانا چاہتا ہے وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے جنت کے خواہشمند کسی انسان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جہنم سے جو شخص بھاگنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، وہ سو نہیں سکتا۔ سکون کی سونا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئی نہ، معنی یہ کہ سکون سے سو نہیں سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور جنت حاصل کرنے والا شخص دنیا میں سکون کی زندگی نہیں۔ آج ہمارا معاملہ تو اتنا سکون کا ہے، پھر ہمیں اللہ سے جنت کی امید ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں جہنم سے اللہ ہمیں نجات دے، اور اعمال اور کوششوں کے اعتبار سے ہم رتی برابر بھی آگے بڑھنا اس معاملے۔ تو کہا میں نے کسی انسان کو جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی انسان کو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے بھی سوتے ہوئے۔ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے اور کسیلے، بہت مشکل ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے۔ دنیا میں جو اعمال کرنا سخت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے میٹھے پھلدار ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو اعمال میٹھے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کڑوے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ دنیا کو ہم کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تبھی آخرت کو ہم جو ہے پا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا دنیا کے تعلق سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر جنت ہے۔ مطلب دنیا مومن کے لیے قید ہے، جس میں قید خانے میں کیسے انسان زندگی گزارتا ہے، بس جیسے مل جائے، جو ہو جائے، جیسے تیسے گزر جائے، آزاد ہوں گے تو پھر سب دیکھا جائے گا، ہے نا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے اصول، ضوابط، لوازمات، حرام حلال لاگو ہوتا ہے، جس کے سے بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ آزاد ہے۔ اور کافر کے لیے جو انکار کرتا ہے اسلام کا، اس کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، وہ سب کچھ جو چاہے کر لے، لیکن آخرت کے لیے بہت مشکل۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کی نعمتیں یہ فری نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بہت محنت اور مشقت ہے۔ آئیے اب جنت کے کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں، انشاءاللہ عزیز جو میں آگے کی اب باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس چیز میں جو حدیث کا اور قرآن کا حقیقی جو متن ہے، ریئل جو ٹیکسٹ ہے، وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور قرآنی آیتیں بہت طویل، بہت لمبے آیتیں، اتنی آیتیں، کہیں مسلسل 15 20 آیتیں جنت کے تذکرے چلتے رہتے ہیں۔ یقیناً میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں، تو میں جنت کی نعمتوں کو گنواؤں گا، اور حدیث سے اور قرآن کے اس متن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے، نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے، ایسے لباس، ایسے پینے کی چیزیں، ایسے کھانے کی چیزیں، ایسے رہنے کی چیزیں، چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا، اور حوالے کے بعد انشاءاللہ عزیز اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتہ چل رہی ہے، وہ نعمت آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا۔ تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے، جو چیز وہ یہ ہے، جیسے دارالسلام، سلامتی کا گھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دارال جو ہے متقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں۔ اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دارالقرار، قرار پانے کا، رک جانے کا، ٹھہر جانے کا گھر۔ اسی طرح ایک نام ہے دارالآخرہ، آخرت کا گھر۔ اسی طرح جنت کا ایک نام جنت النعیم، بہت ساری قرآنی آیتوں میں تذکرے آتے ہیں، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنت۔ اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت العدن، یہ جنت کی ایک قسم، اعلیٰ قسم ہے جنت العدن، تو یہ جو ہے یہ ایک جنت ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت الفردوس، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور احادیث نے جنت کے لیے۔ اسی طرح جو ہے جنت کی جو شان کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کی نعمتیں کیا ہیں۔ تو جنت کی نعمتیں اور خوبیاں بیان کرنا اس دنیا میں یا سمجھانا یا اس کا تصور کرنا ناممکن ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ ذرا جو ہے مسلم کی روایت ہے، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ جو ہے جنت ایسی نعمتوں والی جگہ ہے، ایسی نعمتوں کو کیا کہیں گے آج کے زمانے سہولتوں والی جگہ ہے جس کو آپ کہیں، اتنی عیش و آرام کی جگہ ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں نعمت والی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ مطلب جو کچھ اب باتیں آئیں گی یہ ہمارے تصور سے باہر ہے، ایسا ہوں گا لیکن کیسے،
حقیقت تو بس جب دیکھیں گے تو ہی پتہ چلنے والا، لیکن ہونے والا ہے۔ تو کیا کہا؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے تعریف نہیں سنی، اس کی سمجھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، کسی کان نے نہیں سنی، اور ایسی چیز ہے کہ کسی ذہن میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا، انسانیت خاسر ہے اس کو تصور بھی گزارنے سے۔ آپ تصور کیجئے نعمتیں، کیا کیا سہولتیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی تصورات تو بہت کم لمٹ تک جا کے ختم ہو جائیں، چونکہ جس نے جو نعمت دیکھی وہ اس سے اوپر کا سوچیں گا، ہے نا، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ عیش و آرام کس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہی عیش و آرام سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی سمجھ لیجئے کوئی انسان گیا اور کسی بادشاہ کا پرانا محل دیکھ کر آیا، تو دیکھ کر آنے کے بعد بولتا ارے یار کیا عیش کرے بادشاہ نے، اب انہیں تو سوچے بھی نہیں ہوں گے، ایسا کھاتے ہوں گے، ایسا پیتے ہوں گے، ایسا بناتے ہوں گے، ایسا سوتے ہوں گے، ایسا اڑتے ہوں گے۔ تو کبھی کبھار تو اس دنیا کی جو نعمت ہے وہ سوچنا محال ہوتا ہے ہم کو، جو بادشاہ اور سلاطین بڑے بڑے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں، سوچنا بھی تصور نہیں ہوتا۔ تو جنت تو رب نے مہمان نوازی کے طور پر ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، یقیناً کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کیا 7 اسٹار تک تصور کر سکتے ہیں بس، اور کیا کریں گے اس کے ساتھ سہولتیں نعمتوں کا، اس سے اوپر نہیں جاتے ہمارے ذہن، کسی نے وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی، ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جنت رب نے تیار کردہ چیز، یہ تو انسان بنا رہے ہیں، یہ سب کیا ہوں گی۔ بہرحال کوئی ذہن سوچنے کی بھی صلاحیت، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کیا انعام ہمارے لیے ڈھکا رکھا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی زندگی جو 60 70 80 90 100، اس سے آگے میں سمجھتا ہوں جانا بیکار ہے، بہت کم پار کرتے ہیں اس کو۔ بس اتنے سال کی زندگی ہے جس میں سے شریعت نے اجازت بھی دی آپ کو کہ آپ جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوئے بھی، ہے نا۔ تو اگر سونے کو اگر ہم اندازہ لگائے، سونے سے اٹھ کر نہانے تک وقت 8 گھنٹے لگ جاتے، 6 گھنٹے سویا اٹھا نہایا کر، ہے نا، 8 گھنٹے لگتا ہے، تو گویا 35% تو یہی زندگی نکل گئی۔ 60 سال جیا تو 20 سال تو سویا، 40 سال کی بات ہو رہی۔ 40 سال میں بھی اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل نماز اور روزے ہی کرتے رہو، اس میں بھی کہہ رہا کام کرو اور کاج کرو اور شادی بیاہ کرو اور دنیا کے معاملات بھی کرو، ہے نا، یہ بھی کرو اور دین پر بھی چلو، کماؤ دما بھی، زندگی دنیا کی بھی اچھی بناؤ اور آخرت کی بھی تیار کرو۔ تو اگر ویسا تصور کیا جائے تو اور ایک 20 سال ہمارے سمجھ لیے اس میں نکل جاتے ہیں، بچے پھر 20 سال، اس کا مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا محال جاتا ہے ہمارے لیے۔ پھر ہم اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں، اتنی آسان دنیا کی سہولتیں کہ آپ کو آسانی سے بھی بغیر مشقت کے نہیں، جنت بھی بغیر مشقت کے ملنے والی، اس چیز کو سمجھنے کی بات، ٹھیک۔ تو کسی نے نہیں، اسی طرح جو ہے جنت کی نعمتوں کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس کی اہمیت کیا فرماتے ہیں۔ جنت کی تعلق سے جنت میں ایک چھری اتنی جگہ، اور ایک روایت میں جنت میں ایک کمان ہوتی ہے، آرچ کمان، جنت میں ایک چھری کتنی جگہ لیتی ہے، یا جنت میں ایک کمان کا ایک لفظ آتا ہے، کمان والی جگہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے سورج جن چیزوں پر نکلتا ہے وہ تمام چیزیں بھی بیچ دی جائے تو وہ ایک کمان یا ایک چھری کی اتنی جگہ بھی پرچیز کرنے کی۔ جنت اتنی قیمتی جگہ ہے کہ ایک چھری کی اتنی جگہ یا ایک کمان، ایک آرچ اس کا جو ہوگا، وہ کمان جو ہے دنیا و ما فیہا جتنی ہے، یا ایک روایت میں سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے وہ تمام بھی ملا دی جائے تو وہ ایک چیز پرچیز کرنے کے لائق یا اس کے برابر ہونے میں۔ اندازہ لگائیے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، ہمیں اسے حاصل ہر ممکن جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو نعیم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جنت کی تمام اشیاء جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں اعلیٰ اور افضل ہے دنیا کے مقابلے میں، صرف نام دنیا والے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے اب جو تذکرے آگے آ رہے ہیں ان کے نام صرف دنیا والے ہیں، نعمتیں دنیا کی جیسی نہیں ہیں، صرف نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، نام دنیا کے۔ دودھ کی نہر، تو دودھ تو دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ دودھ ملاوٹ والا اور فیٹ سے نہیں گنا جائے گا، پریشان ہو کے ڈبے لگا کے نہیں بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے، آپ نہریں جا رہی ہیں، کوالٹی وائز کوانٹٹی وائز کوئی اس کا لمٹ نہیں، بہہ رہے ہیں، لینا ہے لے لو، نہیں تو جا رہے ہیں، سرکولیٹ ہو رہے ہیں، کوالٹی وائز سب سے اعلیٰ، کوانٹٹی وائز سب سے بہترین، یہ یاد رکھ لیجیے، ورنہ ہوگا دودھ کی بات آ رہی ہے تو آپ اپنا دودھ تصور کر رہے ہیں تو پھر محال ہے۔ آپ سب کیا فرما رہے ہیں؟ صرف نام سملر ہے، نعمتیں برابر رہی نہیں دنیا کی، نہ کوانٹٹی وائز نہ کوالٹی وائز، کسی بھی چیز میں یہ سب سے اعلیٰ، یہ بات کو رکھیے، ورنہ ہم وہی دنیاوی تصور کریں گے تو کبھی کبھار مشکل میں آ جائیں۔ نام ہے صرف، باقی سب سے اعلیٰ، یاد رکھیے۔ اب جنت کی وسعت کیا ہے، چلیے اس کی چوڑائی سے شروع کرتے ہیں، سائز کیا ہے، آگے بڑھ رہے جس نعمت کی طرف، سائز کیا ہے۔ اگر آپ سے کسی گھر کی بات کی جائے، کسی جگہ کی بات، سب سے سائز کیا ہے، سائز سے دنیا کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں ہم، سائز کیا ہے اس کی، کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے، کون سا ٹکڑا دیا جائے گا مجھے، آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کئی مرتبہ، جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا جنت کی وسعت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت میں 133 سے فرمایا اور کہا وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے آیت کیا ہے، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور کبھی بھی آپ جانتے ہیں چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی کبھی بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی صرف چوڑائی
آسمان اور زمین کے جو ہے برابر ہے، اس کی وسعت. اور آسمان اور زمین سے مراد یہ آسمان سے اودا آسمان نہیں، یہ زمین سے اودا آسمان سے مراد زمین سے لے کر پہلا آسمان. زمین و آسمان کے برابر جس کی چوڑائی ہے، تو لمبائی ظاہر سے ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. تو کہا دوڑو اس جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جو ہے متقی لوگوں کے لیے تیار کی. وہ لوگ جو اللہ کا ڈر دنیا میں رکھتے تھے اور حرام سے بچتے تھے، ان کے لیے تیار کی. کتنی بڑی بات بیان کی گئی. یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے. اسی طرح جو ہے جنت کو دیکھنے کے بعد ہی اس کا صحیح تصور ہوگا. اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر اس بات کو جو ہے سورہ دہر میں یوں فرمایا، آیت نمبر 20 میں اس کے فرمایا کہ جنت کو دیکھنے کے بعد یہ صحیح طور پر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے. تو اندازہ لگائی صرف چوڑائی سے جنت کی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ جنت کتنی بڑی ہوں گی. اسی طرح جو ہے جنت میں جو سب سے آخری انسان جائیں گا اس کو کیا ملیں گا؟ یہ تو چوڑی زمین آسمان کے برابر، لیکن جو آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گا اس کو کیا ملیں گا؟ تو لیسٹ کیا ملیں گا وہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. میکس یہ ہے کہ زمین و آسمان کے برابر چوڑا، لیسٹ سب سے کم کیا ملیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جو سب سے آخری جہنم سے نکال کے جنت میں جائیں گا، سب سے آخری توحید پرست ہوں گا. یاد رکھیے، تو مشرک اور کافروں کے لیے جنت حرام ہے. آخری توحید پرست جو نکل کر جنت سے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گا، جنت میں جانے کے بعد وہ جنت کے دروازے میں جھانکیں گا اور کہیں گا اللہ اس میں تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی میرے لیے. تو دنیا کے اعتبار چونکہ لوگ پہلے سے جا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا جنت کے اندر، چونکہ وہ آخری اور اس کو پتا بھی ہوگا میں لاسٹ ہوں، وہ آ کے دیکھیں گا اور کہیں گا اللہ اب جنت میں کوئی جگہ باقی ہے؟ یا دیکھ کر کہیں گا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی میرے لیے. اللہ کہیں گا اچھا کیا چاہیے، چل تو بول، اب تجھے لگتا ہے جنت میں جگہ نہیں ہے، اب تو بول کیا چاہیے تجھے. تو کہیں گا اللہ ایک زمین کے برابر، کیونکہ ہماری سوچ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، ایک زمین کے برابر اتنا تو کم از کم مجھے ملنا چاہیے. سب کو اتنے بڑے مل کے زمین آسمان کے برابر، مجھے ایک زمین جتنا ارتھ ہے ہمارا، ایک زمین کے برابر بس مجھے آپ جنت دیتے. اللہ کہیں گا ٹھیک ہے، تجھے ایک زمین نہیں، اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت تجھے. تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ملے گا وہ اس دنیا سے 10 ٹائمز زیادہ بڑا ہوگا. لاسٹ سب سے آخری جو جنت میں جائیں گا اس کو جو سب سے چھوٹا پلاٹ جنت کا ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑا ہوگا. تو باقی لوگوں کو کیا حال ہو رہا ہوگا آگے انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، اور کیسے رہ رہے ہوں گے، کیا عیش و عشرت ہوں گے. مطلب سوچ کے بھی وہ ہوتا کبھی کبھار کہ تو دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا گھر بن جائے تو وہی لوگ بولتے ہیں مصیبت ہے، اس کو سنبھالنا مشکل جا رہا ہے. جنت کا معاملہ ویسا نہیں، ویل مینٹینڈ رہیں گے سب. سب سے چھوٹی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، 10 ٹائمز بڑی. جب اتنی بڑی جنت دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جنت دنیا میں اگر کوئی ایک پلاٹ کا آپ کو کہہ دے جو ایک علاقے کے سب سے پرائم جگہ پہ ہو، آپ اس شخص کے لیے گناہ اور نیکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو دین پر گزارے، جو دی گئی بس پھر لے لے وہ آ کر جو اس کے لیے رکھا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے آخری انسان دنیا میں جو آخری انسان جہنم میں جب جہنم سے نکل کر چلا جائیں گا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائیں گی. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما رکھا آخری انسان کے دنیا جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی. جنت بہت بڑی ہے. وہ انسان چونکہ اس دنیا کے اعتبار سوچ رہا ہوں سب چلے گا تو آخری میں کیا ہوتا ہے، آپ کون دعوتوں میں آخری گئے تو کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں آخری پلاٹ کیسا رہتا ہے آپ کو پتا ہے. تو وہ ایسی سوچ کے جائیں گا اس لیے بیچارہ پریشان ہوں گا. لیکن جنت میں جگہ باقی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ باقی ہوں گی کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا اور وہ اس کو آکیپائی کریں گے. وہ کون ہوں گے واللہ عالم. ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا، ایک نئی کریشن بنائیں گا اور وہ اس کو آکیپائی کریں گے. اتنی بڑی ہے اللہ رب العزت کی جنت کہ آخری انسان کو اتنا دینے کے بعد بھی باقی. اسی طرح آئیے اب جنت کے دروازے، جنت اتنی بڑی اب داخل ہو رہے ہیں، اس کے انٹرنس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کی کیا نعمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر جگہ جب کسی جگہ آپ جاتے ہیں اس کا داخلہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہونے والا ہے. کسی گھر میں داخل ہوئے تو چوکھٹ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی. کسی دعوت میں گئے تو فرسٹ انٹرنس بتا دیتا ہے کہ اندر کیا کیا نعمتیں پکی ہوں گی. ہوتا ہے نا اندازہ، ارے یہ تو انہوں نے تو لائٹ بھی نہیں لگایا تو کچھ گڑبڑ دکھ رہی، ان کا تو سادہ سادہ نان خلی معاملہ رہیں گا. ارے لائٹ کے ساتھ پنکھے سے خوشبو بھی چالو، مطلب اندر کھانے 2 سے 3 ڈشز انشاءاللہ پکی رہنے والی ہے. اس کے اندر تصورات دیکھیے، چوکھٹ سے دروازے سے اندازے ہونا شروع ہوتے کیا ہونے والا ہے اندر. تو آئیے دروازوں سے گھستے ہیں، اس کے دروازے دیکھ کر اندازے ہو جائیں گے کہ اندر کیا ملنے والا ہے. جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں، احادیث میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآنی آیتیں میں چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بس اہل جنت کی آمد پر فرشتے دروازے کو کھولیں گے اور سب سے پہلے دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کہیں گے اور آپ کے کھولا جائیں گا. یاد رکھیں. تو جنت کے تعلق سے جو ہے جنت پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے. اس تعلق سے اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت میں 73 میں اس کی وضاحت کی کہ جب وہ داخل ہوں گے دروازے اس کے ابواب اس کے کھولے جائیں گے اور اس کے خازن جو اس کے فرشتے جو نگران ہوں گے وہ سلام کریں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر اور اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے
वेलकम करेंगे। इसी तरह जो है सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुला जाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये बुखारी की रिवायत है, जन्नत के 8 दरवाजे। कितने दरवाजे? 8। जहन्नुम का बयान इंशाअल्लाह आएंगे, तफसीलात आएंगे, लेकिन रख देता हूँ जहन्नुम के 7 है, एक कम है, इसलिए कि अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत वो उसके गज़ब से ज़्यादा बड़ी है, दरवाजे भी ज़्यादा है उसके। 8 दरवाजे हैं और जहन्नुम के 7 दरवाजे। तो 8 दरवाजे हैं, बुखारी की रिवायत है, और 8 दरवाजों के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग अमाल करने वाले एक एक अलग अलग दरवाजे दाखिल होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो 8 के 8 दरवाजों से उनको कहा जाएगा, पुकारा जाएगा, जहाँ से चाहो एंट्रेंस ले लो, इसलिए कि उनके अमाल हर किस्म के अलग अलग करके आए होंगे। सारे ही अमाल के अंदर वो सबसे आगे होंगे, लिहाजा उन्हें 8 के 8 से कॉल आएंगी और वो जो चाहे दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं और उस दरवाजे से जो है वो गुजर सकते हैं। जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं उसमें से एक दरवाजे की चौड़ाई क्या है, इस ताल्लुक से जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत के दरवाजे के ताल्लुक से उसकी चौड़ाई, जन्नत का जो दरवाजा है वो जो है मदीना से लेकर जो है बसरा, और एक रिवायत के अंदर अल्फाज है मदीने से लेकर जो हिज्र बोल के एक जगह है जो कि बहरीन के अंदर आती है, और बसरा जो है वो इराक के अंदर आता है। कहा कि इतना चौड़ा एक दरवाज़ा होगा, और अगर हिज्र ले ले जो बहरीन के अंदर है वो तकरीबन मदीने से 1160 किलोमीटर है, और अगर बसरा ले ले तो वो 1250 किलोमीटर। तो कमो भाई जन्नत का एक दरवाज़ा 1200 से 1300 किलोमीटर का एक, अंदाज़ा लगाई 1200 से 1300 किलोमीटर का सिर्फ एंट्रेंस डोर है कि जन्नत का, जिसमें खोला जाएगा और जिसमें से लोग दाखिल होंगे। अंदाज़ा लगाई इतनी बड़ी जन्नत कि तो घर के दरवाजे घर के मुकाबले में कभी भी छोटे ही होते हैं, छोटे ही होते हैं। तो 1200 या 1300 किलोमीटर का एक डोर, एक दरवाजा सिर्फ जन्नत का, जो मोमिनों के लिए, मुत्तकीन के लिए, जो नेक अमाल करके आए उनके लिए तैयार की गई है। तो इतने इसके जो है चौड़े दरवाजे। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों के ताल्लुक से रखता हूँ, बाकी वक्त नहीं है, जिनके ताल्लुक से फरमाया जो 8 के 8 दरवाजों से दाखिल हो सकते हैं। उनमें से एक शख्स वो है जिसके बारे में मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जो अच्छी तरह वजू करेगा, बहुत परफेक्टली एकदम जैसा बताया गया सुन के मुताबिक, हर आज़ा को भिगाते हुए, हर चीज़ को चेक करते हुए, सोकी ना रहेगी, परफेक्ट ही करेगा, और उसके बाद गवाही देगा, अल्लाह के ताल्लुक से शहादत देगा और नबी के ताल्लुक से शहादत देगा। तो आपने फरमाया इस शख्स को रोज़े क़यामत कहा जाएगा 8 के 8 दरवाज़ों में जिस चाहे दाखिल। देखिए अल्लाह की रहमत कैसी है, एक वजू के ऊपर अल्लाह माफ़ कर रहा और कह रहा जाओ जिस दरवाजे में। इसी तरह एक रिवाज इब्न हिब्बान की, बहुत औरतें बगौर सुने, इसलिए कि औरतों का जन्नत में जाना बहुत आसान है। आइए हदीस के अल्फाज सुनिए इब्न हिब्बान की। आपने फरमाया 5 नमाजों को पाबंदी से पढ़ने वाली, रमजान के रोजों को रखने वाली, अपने शौहर की इताअत गुजार खातून से आखिरत में कहा जाएगा जन्नत में से 8 दरवाज़ों में जिसमें चाहे दाखिल। 3 ही काम करना है, नमाज कायम करना है, रोजे रखना है, शौहर की इताअत करना है, 8 में से जिसमें चाहे दाखिल। तो जन्नत जाना औरतों मर्दों के बहुत आसान, 3 ही काम करना। ईमान तो जाहिर सी बात है हर बार है, अकीदा तो वो छोड़िए ही मत कभी आप, ईमान के बाद ही सब, ईमान तो है ही। 3 ही काम करना, नमाज कायम करे, रोजे रखे और शौहर की इताअत करे, बस जिस दरवाजे में चाहे चले जाए। एक और रिवायत में आता है जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस मर्द और औरत को, शौहर और बीवी को 3 नाबालिग बच्चों की मौत से अल्लाह आजमा ले। 3 बच्चे मर गए, इंतकाल कर गए, और वो आजमाइश में पड़ा, लेकिन सब्र किया। मुझसे पहले एक लेक्चर हुआ सब्र पर, सब्र किया कि अल्लाह मुझे बदला चाहिए, मैं जज़ा फजा रोऊंगा दूंगा नहीं, लानत मलामत नहीं करूंगा, तकदीर को नहीं कोसूंगा, बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। तूने मेरे 3 बच्चे छीन लिए मुझसे जो गैर बालिग थे, छोटे थे, इंतकाल करके आपने फरमाया, ये इब्ने माजा की रिवायत है, उससे अल्लाह वो बच्चे 8 के 8 दरवाजों पर खड़े होंगे। कैसे वो गायब का मामला कैसे अल्लाह खड़े करेंगे, और अल्लाह हुक्म देगा और वो अपने वालिदैन को हाथ पकड़ के 8 में से जिस दरवाजे में से चाहे लेकर चले, लेकिन शर्त क्या है, सब्र करे, बगैर सब्र के नहीं। 3 नाबालिग बच्चों की मौत से आजमाया जाए। बहरहाल इसी तरह रमजान के महीने में, ये मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी सही की रिवायत है, रमजान जो महीना चल रहा है इसमें 8 के 8 दरवाजे खुले होते हैं। अब बोलिए दरवाजे रमजान में खुले होने से क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ इस हालत में कि अल्लाह हम पर रहम करे, हम पर बारिश बरसाए, बारिश की कमी है, अगर मैं कहूँ कि हमारे जो सबसे करीब एक डैम है, पानी का एक जखीरा है, उसके सारे दरवाजे खोल दिए गए, आपने देखे हुए तो खुशी कितनी होती है ना, मतलब पानी बहुत आ गया माशाल्लाह, दरवाजे पूरे खुल गए, खुले सिर्फ खाली वो तसव्वुर कीजिए जन्नत खुली है अभी पूरे रमजान, वो ऐलान किया जा रहा है मग़फ़िरत चालू है, लेते जाओ दाखिल। 8 के 8 खुले होते, हर रमजान खोल दिए जाए पूरे बाब उसके। तो बहरहाल ये महीना बड़ा अज़मत वाला महीना है, सारे दरवाजे खुले हैं, अमाल करके हासिल नहीं। बहरहाल अब जन्नत के दर्जात, ये तो था दाखिले। अंदर जाने के बाद प्लॉट के साइजेस देख लिए हमने, क्या क्या जन्नत के बागात हैं। अब दर्जात क्या होंगे, लेवल्स सब एक जैसे नहीं होंगे। अमाल में दुनिया में सब एक जैसे नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलग है, उनके असहाब उनके हवारीन अलग है,
اس کے بعد ان کے بعد والے لوگ، ان کے بعد والے ایمان اور ان کے بعد والے لوگ الگ ہے. جن پر ظلم اور ستم انہوں نے برداشت کیا وہ الگ ہے، جن کو تکلیف ایمان کی وجہ سے وہ الگ ہے. درجات ہے نا سب. اب ان درجات والوں کو کیا ملیں گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 میں، اور کہا جنت میں بلند اور بالا محلات ہے جو درجات کے اعتبار سے اونچے ہوتے جاتے. یاد رکھیے جہنم گہری ہوتی جاتی ہے اور جنت اونچی ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ انسانی تصور بھی وہی ہے نا، اونچائی کو انسان افضل سمجھتا ہے اور نیچائی کو کمتر، ہے نا. تو جہنم نیچی ہے اور جنت اونچی ہے. دنیا میں ہم یہ کرتے نا، ارے وہ کہاں رہتے، ارے وہاں 2 مالے کی بہت بڑے آدمی، اونچائی 4 مالے کی بلڈنگ بول تو بہت بڑا آدمی، سمجھے نا، اونچائی کو ہم بہتر. جنت میں اونچے اونچے درجات ہے. اسی طرح جو ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے وہ رکھتا ہوں. جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ وسیلہ ہے، اس کا نام ہے وسیلہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں رونق افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام سب سے اونچا مقام وہ کیا ہے؟ وسیلہ. اور آپ نے فرمایا جو شخص اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جنت کا یہ اعلیٰ مقام طلب کرے. اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ھذی الدعوۃ والصلاۃ القائمہ آتی وسیلہ، وسیلہ کا لفظ ہے، میرے لیے یہ مقام کی دعا کرے تو میں اس کے لیے جو وسیلہ بنوں گا اس دن کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما. تو وسیلہ جو میرے لیے کرے تو فرما. جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے وہ وسیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام ہوگا، آپ وہاں رہیں گے. اسی طرح جو ہے جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں چند باتیں ملتی ہوئی ہے. جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں، 100 سے زیادہ درجات ہے، کیٹیگریز ہے مومنوں کی، ایمان کے 100 زیادہ کیٹیگریز، اور لوگ اس کے اعتبار سے اونچی اونچی اور اونچی اور اونچی اور اونچی 100 درجات میں جنت میں رہیں گے. اسی طرح جو ہے ہر جنت کے اندر جو ایک مقام سے اگلا مقام ہوگا اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. اتنا فاصلہ ہے کہ جنت کا ایک مقام پر رہنے والا اگلے مقام کو ایسا دیکھیں گا جیسے آپ نے فرمایا تم میں سے